پردہ ڈالیے انشاءاللہ اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا۔ تو کیا ذمہ داری ہے؟ پردہ ڈالنا، اور کیا کام ہے لباس؟ لباس کا کام کیا ہے؟ آپ بارات نکلے گی، بارات جائے گی، جو لوگ باراتی ہوں گے تو جو آپ جن کپڑوں سے آپ دکان میں جاتے ہیں، جن کپڑوں سے آپ مارکیٹ کرنے جاتے ہیں، جن کپڑوں سے آپ کھیت میں جاتے ہیں، جن کپڑوں سے آپ کھلیان میں جاتے ہیں، ان کپڑوں کو نہیں استعمال کریں گے۔ آپ کی اٹیچی میں اچھا والا جو کپڑا ہوگا نا اس کو نکالیں گے، اٹیچی میں اچھا والا جو کپڑا ہوگا نا اس کو نکالیں گے، آپ پریس کر کے جو آپ نے رکھا ہوگا نا اس کو نکالیں گے آپ۔ تو آپ کے اٹیچی میں اچھا والا کپڑا، الماری میں اچھا والا کپڑا، پریس کیا ہوا کپڑا، تب تو نیل لگاتے تھے لوگ، اب تو نیل کا رواج ہی ختم ہو گیا، اس لیے نیل کی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ تو یہ کپڑا آپ نکالتے ہیں، ہم انہیں کا بھگا دیں زیادہ کرو جہاں چیلا چیلی کر لو، زیادہ کرو تو انہیں کا بھگا دیں، چیلا کا پیسہ لو۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، تو لباس، آپ بارات میں جا رہے ہیں، کہیں اور شادی کی محفل میں جا رہے ہیں، یا آپ کو کہیں سسرال جانا ہو تو اچھے سے اچھا کپڑا آدمی پہن کے جاتا ہے۔ کیوں؟ جب لباس پہن لیا، کرتا لگا لیا، تو بھی اور شیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ آپ ٹھیک کرتا تھا۔ یہ لباس زینت دیتا ہے، خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، یہ خوشگوار ماحول پیدا کرتا ہے، لباس زینت دیتا ہے۔ تو زینت کے بھی حوالے سے
کہ عورت مرد کے لیے لباس ہے، تو جب ایک عورت مرد کی زندگی میں آ گئی تو اس زندگی میں بھی خوبصورتی پیدا ہو جانی چاہیے، اس زندگی میں بھی چار چاند لگ جانا چاہیے، اس زندگی بھی اب اداس نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اداسی یہ لباس نہیں لاتا۔ آپ شادی میں جا رہے ہیں نا، آپ سسرال جاتے ہیں، انہی دو تین موقع پر اچھے سے اچھا کپڑا نکلتا ہے، یا پارٹی میں جاتا ہے تو اداسی نہیں، اب اچھا کپڑا پہن لیا، زینت ہے، خوبصورتی ہے، چار چاند لگ گیا ہے۔ ایک عورت کی ذمہ داری ہے جب وہ ایک مرد کی زندگی میں آ گئی ہے، ایک مرد عورت کی زندگی میں آ گئی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی سور کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی سور کی شروعات ہو رہی ہے، تو زینت آنی چاہیے، خوبصورتی آنی چاہیے، خوشگوار زندگی ہونی چاہیے، باغ و بہار والی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ لباس کی ذمہ داری ہے۔ اور لباس کی تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ابھی ٹھنڈ آ رہی ہے، دستک دے چکی ہے، کیا کام کرتے؟ اس موقع پہ آپ سوٹر لگاتے ہیں، اس موقع پر مفرر آپ استعمال کرتے ہیں، جیکٹ آپ استعمال کرتے ہیں، رضائی آپ استعمال کرتے ہیں، کمبل آپ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سوٹر کیا کرتا ہے؟ یہ مفرر کیا کرتا ہے؟ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف تلاوت کرنے کے لیے رمضان میں صرف تلاوت کر لینا اتنا ثواب ہے، بالکل ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، قرآن میں کیا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس حوالے سے بھی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف قرآن کھانے کے لیے نہیں، صرف قرآن کی صبح شام یہ آیت پڑھ لو اتنا ثواب، وہ آیت پڑھ لو اتنا ثواب، اتنی سورت پڑھ لو یہ ثواب، بالکل یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، تو اس کو معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آخر ایک لفظ لباس استعمال کیا ہے، تو آپ مفرد استعمال کرتے ہیں۔ مفرد کیا کرتا ہے؟ آپ کے کان میں ہوائیں آنے نہیں دیتا، ٹھنڈک آنے نہیں دیتا، لیکن کیا اس سوٹر میں بھی ہوا نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس سوٹر میں ہوا پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ اس مفلر میں ہوا پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ اس پہ ٹھنڈ لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ اس پر جو ہے یہ شبنم، یہ اس کی بوچھار ہے کہ نہیں ہے؟ ہوائیں وہ سوٹر برداشت کر رہا ہے، وہ مفلر برداشت کر رہا ہے، وہ گرم آپ کا لباس برداشت کر رہا ہے، ہوائیں برداشت کر رہا ہے، ٹھنڈیاں برداشت کر رہا ہے، لیکن آپ کے جسم کو، آپ کے جسم تک، آپ کے کانوں تک، آپ کے سروں تک ٹھنڈ ہوائیں آنے نہیں دے رہا، ٹھنڈ آنے نہیں دے رہا، گرمی پہنچا رہا، باہر کی ہواؤں سے بچا رہا، باہر کی ٹھنڈ سے بچا رہا ہے، باہر کی کڑکڑاتی ٹھنڈ سے بچا رہا ہے۔ لیکن مفلر کا یہی کام ہے، سوٹر کا یہی کام ہے، جیکٹ کا یہی کام ہے کہ خود وہ ٹھنڈ برداشت کر لے، ٹھنڈ ہوائیں برداشت کر لے، خنکی برداشت کر لے، لیکن اس لباس کو جس نے استعمال کیا ہے، اس کو ہواؤں سے بچانا ہے، سب گرم ہواؤں سے بچانا ہے، گرد و غبار سے بچانا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ یہ لباس ہے نا، یہ لباس آپ ٹھنڈ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ برسات میں بھی آپ جاتے ہیں تو واٹر پروف لباس آپ پہن کے جاتے ہیں، رین کوٹ وغیرہ جو بولتے ہیں۔ برسات میں اس نے کیا کیا؟ یہ برسات کے قطرات، موسلادھار بارش، پانی اپنے آپ کو بھگایا، لیکن اس کو جس نے استعمال کیا اس کو بچایا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، قرآن کہہ رہا ہے عورتیں مرد کے لیے لباس اور مرد عورت کے لیے لباس۔ یہ آنگن میں جتنے
کو اس سرد گرم سے بچانا ہے. باہر سے آیا ہے, محنت کر کے آیا ہے, مزدوری کر کے آیا ہے, 10 لوگوں کی باتیں سن کے سنا کر کے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے انتشار ذہنی کا شکار ہو, ٹینشن میں ہو, پریشان خاطری ہو. ایک عورت تم لباس ہو نا, لباس کا کام کو تکلیفیں برداشت کر لینا ہے, سرد ہوائیں برداشت کر لینا ہے, سرد گرم موسم کو برداشت کر لینا ہے, لیکن اس کو بچانا ہے. اے عورت ہو, تم ایک مرد کی زندگی میں آ گئی ہو, انہیں سرد ہواؤں سے, گرم ہواؤں سے, گرم فضاؤں سے بچانے کی کوشش کرو. اور اس لیے کہ تمہیں کیا کہا گیا؟ لباس. ہن لباس, عورتیں لباس ہیں, لباس آئے گا. اور صرف عورتوں نے کہا وانتم, اور تم لوگ لباس نہ ہونا, ایک مرد ہو تم بھی لباس ہو, مرد ہو تمہیں بھی لباس کہا گیا. تمہیں گردش زمانہ سے بچاؤ, گردش دورہ سے بچاؤ, باہر کی ٹھنڈ ہوائیں آنے نہ دو, باہر کی گرم ہوائیں آنے نہ دو, باہر کی بدنگاہی اندر آنے نہ دو. اس کو بدنگاہی سے بچاؤ, ان کی عزت کو بچاؤ, ان کے آبرو کو بچاؤ, ان کے ایمان کو بچاؤ, ان کے عقیدے کو بچاؤ, ان کے لباس کو. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں مرد کے لیے لباس ہے, مرد عورت کے لیے لباس ہے. ان کی عزت کو بچانا ہے, ان کے ایمان کو بچانا ہے, ان کے عقیدے کو بچانا ہے, ان کے اعمال کو بچانا ہے. مرد عورت کے لیے لباس ہے. یہ شوہر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ شوہر یہ نہیں ہے کہ بس بازاروں میں گھماتا پھرے, بدنگاہی کا شکار ہونے دے, بد نظری کا شکار ہونے دے, بلکہ ان کی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے, ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرے, ان کے عقیدے کی بھی حفاظت کرے, ان کے اعمال کی بھی حفاظت کرے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں مرد کے لیے لباس ہے, مرد عورت کے لیے لباس ہے. تو لباس کا کام زینت دینا ہے, لباس کا کام پردہ ڈالنا ہے, لباس کا کام کچھ تکلیفیں برداشت کر لینا ہے اور تکلیف سے بچانا ہے. یہ لباس کی ذمہ داری. اگر تو غبار آپ جاتے ہیں, آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, بارش ہوتی ہے, تو جب تک اس لباس کے اندر طاقت ہے تب تک گرد و غبار خود برداشت کرتا ہے, جسم کو بچاتا ہے, آنکھوں کو بچاتا ہے, بدن کو بچاتا ہے, پیر کو بچاتا ہے. اس کی طاقت سے کوئی بار ہوتا تب جا کر جو حاصل پہنچنے دیتا. ایک مرد عورت کو سرد گرم ہواؤں سے بچانا ہے, بد نگاہوں سے بچانا ہے, ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے. کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہو اور تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا, باپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا, شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا, بڑے سے چھوٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کوئی ملک کا سربراہ ہے اس سے پوری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی مکھیا ہے, ان کے ماتحت کتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی گھر کا مکھیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حدیث پاک ہے, سرداری جو ہے, سرداری سربراہی ایک مجبوری ہے, مجبوری ہے. مکھیا بننا مجبوری نہیں ہے, MLA بننا مجبوری نہیں ہے, لیکن گھر کی سربراہی مجبوری ہے. بڑا بھائی ہے, گھر کا سربراہ ہے, باپ ہے, گھر کا سربراہ ہے, گھر کا مکھیا, یہ تو مجبوری ہے. آقا کی حدیث پاک ہے, آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 آدمی کا بھی سردار ہے ان کے ہاتھ ان کے پیر باندھ دیے جائیں, اس کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ان کے اعمال وہاں کھولے گئے کہ یہ جو 10 گھر کا مکھیا تھا ان کی 2 نظری تھا کہ 1 نظری تھا, انصاف کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا, عدل و انصاف کا برتاؤ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا.
ہاتھ پہ باندھ دیے جائیں گے نشانداری جی کے جماعت چاہے آپ کے 10 گھر کے مکھیا ہوں، گاؤں کے مکھیا ہوں، سب کی ذمہ داری ہے۔ آقا کی حدیث عام ہے، کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہو اور تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمک سالن میں نمک تیز ہو جائے بگڑ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے یہ بگڑ سکتے ہیں۔ سالن میں نمک تیز ہو جائے بگڑ جا رہے ہیں آپ، گھر میں جھگڑا ہو رہا اس پر نہیں بگڑ سکتے آپ۔ کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہو اور تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ جو سردار ہے 10 آدمی کا بھی، اس کو ہاتھ میں باندھ کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے بروز قیامت، اور اس کے نام اعمال کھولے جائیں گے کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک تھا، چھوٹے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک تھا، باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ماں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، سبحان اللہ، عدل و انصاف کا پیٹر بنا رہا، عدل و انصاف کا برتاؤ کیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور نہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی خیر و غضب کا مستحق ہوگا۔ اللہ ہم کو آپ کو صحیح معنی اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کس طرح کی شادی ہونی چاہیے، کہاں شادی کرنی چاہیے، کس سے کرنی چاہیے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک باپ آیا، ایک بوڑھا اپنے بیٹے کو لے کر، کہاں شادی کرنی چاہیے، کس سے شادی کرنی چاہیے، کیسی بیوی ہونی چاہیے؟ ابھی 11ویں شریف پیران پیر روشن الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور حضور غوث اعظم نے کی صداقت و سچائی نے جو ان کی ماں نے وصیت کی تھی اور کہا تھا بیٹا جو بھی موڑ آ جائے، جو بھی گھڑی آ جائے، جھوٹ مت بولنا۔ اس سچائی نے کیا کیا تھا؟ 40 لوگوں کی زندگی جرم میں جو گزر رہی تھی، فساد میں جو گزر رہی تھی، قتل و غارت میں جو گزر رہی تھی، وہ ساری زندگی ان تمام لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ کس نے کیا؟ غوث اعظم کی ایک سچائی نے، اور اس سچائی کا درس کس نے دیا؟ ان کی ماں نے دیا تھا، بیٹا میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، میں نے تیری تربیت کی ہے، تیری خاطر میں نے مشقتیں برداشت کی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، جب سفر کو جانا اور سفر میں کوئی مصیبت آ جائے جھوٹ مت بولنا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ابا جی گھر میں بیٹھے دروازے میں دستک ہوتی ہے، پتا ہے کون سا آ رہا ہے، ابا جی کہہ رہے ہیں جا کے کہہ دو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، پاپا گھر میں نہیں، ادھر کیا کہتا باپ گھر میں موجود ہے، اور بیٹا سے کہہ رہے جا کے کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہے۔ تو اگر سمجھدار بچہ تو ٹھیک ہے، انہیں تو کہتا پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر میں نہیں، پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر میں نہیں ہے۔ آپ تو جھوٹ سکھا رہے ہیں نا وہاں سے، وہ کیا سمجھے گا؟ آپ کون ماحول دے رہے ہیں اس بچے کو؟ تو سرکار امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ تو ویسے حضرت امیر المومنین سرکار کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ وہ بچہ کھڑا ہوا اور کہا حضور ہم کو بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے، کچھ میں بھی بول سکتا ہوں؟ کہا بیٹا بولو۔ کہا حضور یہ میرا اپنا حضور میری شکایت کر رہے ہیں کہ میں ان کی خدمت نہیں کر رہا ہوں، ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، لیکن حضور یہ بتایا جائے کہ ان کا حق مجھ پر ہے لیکن میرا بھی کچھ حق ان پر بنتا ہے کہ نہیں، اس پر روشنی ڈالی جائے۔ اس کے 2-3 پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو شادی سے متعلق ہے۔ کہا میرا حق اس پر کچھ ہے کہ نہیں؟ حضرت نے فرمایا 3 بنیادی حقوق۔ آپ کسی چیز سے پڑھے گا آقا کی حدیث سن لیں کہ آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ 25 کلو کا بستہ پیٹ پر لادنے سے پہلے جتنے کا بچے کا وزن اس سے زیادہ اس کا بستہ اس کی پیٹ، اس سے پہلے 3 چیزیں سکھانا ہے۔ یہ رسول نے فرمایا اتّبعوا اولادکم ثلاث خصال حب النبی واہل بیت بتلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیے، پہلے رسول سے محبت کرنا۔ اور کیسے سکھائیں گے رسول سے محبت کرنا؟ محبت کر بس
ارے محبت کے صحابہ کی محبت کے واقعات بتائیے, آل رسول کی سے محبت کے واقعات بتائیے, واقعات کی روشنی میں ان کی زندگی ایسی بنائیے تو عاشق رسول ہو, عاشق اہل بیت ہو. میرے آقا نے فرمایا اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, رسول سے محبت, آل رسول سے محبت. یہ محبت سے جب سینہ معمور ہو جائے گا تب تلاوت القرآن. پہلے 3 چیزیں ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ. رسول سے محبت, باپ کے گود میں ہے بچہ, ماں کے گود میں ہے بچہ, وہیں سے رسول سے محبت. اس کے بعد جامع صغیر کی حدیث پاک ہے, اور اس کے بعد آل رسول سے محبت. اس محبت کی روشنی میں جب وہ قرآن پڑھے گا, جب وہ حدیث پڑھے گا, تو ان کو عشق و عرفان کی زندگی ملے گی. آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائی. 25 کلو کا بستہ بعد میں نہ ڈلا دیے گا, پہلے 3 چیز سکھا دیجیے. رسول سے محبت, آل رسول سے محبت, اور قرآن مقدس کی تعلیم. فاروق اعظم نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں, کہ حضور بتایا جائے وہ 3 چیزیں کیا ہیں. تو ان 3 چیزوں میں سے جو ایک چیز بتائی ہے وہ چیز ایسی ہے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اور اولاد کا حق شروع ہو گیا. ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے اور اس کا حق شروع ہو گیا. فاروق اعظم نے کہا 3 بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ عورت, وہ انسان جو شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے, اپنے لیے بیوی تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے, اپنے لیے زوجہ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور ایسی شریک حیات تلاش کرنے جا رہا ہے جس کے گود میں اپنی اولاد کو دے گا, جس کی تربیت میں اپنی اولاد کو دے گا, تو یہ سوچ لے کہ جس کو میں بیوی بنا کے لانے والا ہوں, جو میری بیوی بننے والی ہے, گھر کی مالکن بننے والی ہے, جن کی تربیت میں میری اولاد رہے گی, وہ میری اولاد کی تربیت کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی, ان کو تعلیم دے سکے گی کہ نہیں دے سکے گی, وہ کیسا کر سکے گی, وہ کس گھرانے سے ہے, کیا تعلیم ہے, کیا تعلق ہے, کیا ضابطہ ہے ان کے ہاں, سیرت کیسی ہے. آقا نے فرمایا نا کہ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں, لوگ خاندان دیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں. فرسٹ پڑھتے جاتے ہیں, دین والی کو تلاش کرو. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جو تلاش کرنے جا رہا ہے نا, اولاد کا حق, ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں اور حق شروع ہو گیا. کہا جس کے گود میں اپنی اولاد کی تربیت ہوگی وہ کیسی ہوگی یہ دیکھ لینا. اب اندازہ کیجیے جن کی نظر نقدی پر ہو, واشنگ مشین اور ٹی وی اور یہ سب پر, وہ دیکھے گا لڑکی کیسی ہے. وہ جو دیکھے گا گھر بھر رہا ہے کہ نہیں بھر رہا ہے, گھر بھر رہا ہے کہ نہیں بھر رہا, وہ دیکھنے جائے گا. قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں, حدیث پڑھتی ہے کہ نہیں, بزرگوں کے واقعات یاد ہیں کہ نہیں, نماز کے فرائض یاد ہیں کہ نہیں, نماز کے سنن یاد ہیں کہ نہیں, وظائف ہیں کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا, اسی وقت کی کسی صحابی نے کہا, حضور آپ لگتا ہے تنگ سے گزر رہے ہیں, آپ کی کچھ مدد کر دوں, آپ کو کچھ روپیہ پیسہ دے دوں. کیا فرمایا تھا؟ کہا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہماری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد ہے. کیا کہا حضرت عبداللہ بن مسعود نے؟ کہ ہماری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد ہے, اور جس گھر میں روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں مفلسی نہیں آئے گی, اس گھر میں تنگی نہیں آئے گی. عبداللہ بن مسعود نے کہا ہماری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد ہے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو کیسی بیوی آئے گی؟ ان کو سورہ واقعہ وہ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, سورہ ملک پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے, درود تاج پڑھنے والی ہے کہ نہیں پڑھنے والی ہے, وہ آقا کی سنتوں کو اپنے ذہنوں میں بسانے والی ہے کہ نہیں, اپنی دلوں میں بسانے والی ہے کہ نہیں. جب سنتوں کا پڑھ کر لڑکی آئے گی, نماز والی آئے گی, قرآن کی تلاوت والی آئے گی, ان کے گود میں غلام حسین پیدا ہوگا, غلام علی پیدا ہوگا, غلام حسن مرتضی پیدا ہوگا. تو کہا پہلا حق یہ ہے, کہا حضور دوسرا یہ ہے کہ اچھا نام رکھے,
अच्छा नाम रखा, ठीक है। और तीसरा तो फारूक आजम ने कहा तीसरा ये है कि दीन की तालीम दी। वो लड़का खड़ा हुआ और कहा हुजूर हमारे बाप ने तीनों हक मेरा मारा है, मेरे बाप ने तीनों हुकूक में से एक हक भी अदा नहीं किया है। मेरा बाप मेरे लिए जो मौत तलाश किया है वो खानदान किब्तिया से उसका ताल्लुक है, जिनको मसाइल से कोई मतलब नहीं, सुन्नत मुस्तफा से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं, हदीस की तालीम से कोई मतलब नहीं। ऐसी माँ आई है हमारी तरबियत के लिए, हमें क्या तरबियत देगी? मेरा बाप मेरा पहला ये हक। अच्छा दूसरा, आजकल लोग नाम कहाँ लेने जाते हैं? कहता हम कुरान में नाम लेते हैं, कुरान खोलते हुए हम कुरान से ले रहे हैं नाम। क्या मंतशा, बहुत नाम है मंतशा, बहुत नाम मंतशा। मंतशा मतलब क्या है? ये ग्रामर वालों से पूछे मंतशा जो पूछा है ये मतलब होता है, कुछ नहीं होता। कुरान से डायरेक्ट ढूंढिएगा, हजरत के पास जाइए, डब्बा मिठाई ले लीजिए और चले जाइए, के नाम के साथ अब्दुल रहमान लगाइए। आजकल नाम में 2-3 नाम चल रहा है, नबी हसन, बहुत नाम है, नबी हसन, नबी हुसैन। ये नाम रखना नाजायज है, लेकिन ये नाम है बहुत नाम है, नबी हसन, नबी हुसैन। अरे गुलाम नबी, गुलाम हुसैन, सिर्फ हुसैन तो चल सकता है, मोहम्मद हुसैन, लेकिन नबी हुसैन ये नाम। रहमान, सिर्फ रहमान बोलना हराम है। अब्दुल रहमान बोलिए, अब्दुल खालिक बोलिए, अब्दुल कहार बोलिए, अब्दुल रहीम बोलिए, अब्दुल्लाह बोलिए, लेकिन आप रहमान बोलता है। अब्दुल नाम से अल्लाह नहीं बोलता है, अब्दुल्ला लगाता है, लेकिन जिसका नाम अब्दुल रहमान हो तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उसको तो रहमाना बोलने में खौफ नहीं करता है। और ये तो बहुत बड़ा कुफर तक पहुंचा गया है। नाम रखिए, कुरान से डायरेक्ट बदल लीजिए मंतशा के जरिए, उसमें तो बहुत कुछ है कुरान। आप उलमा से, बुजुर्गों से, मशाइख से, उनसे नाम लीजिए। तो कहा हुजूर मेरा बाप मेरा नाम रखा है जोल, जी महिलाम जोल, और इसकी अरबी होती है वो सफेद कीड़ा, जहाँ गोबर वगैरह रखते नहीं, गबरेला बोलते जो सफेद कीड़ा, उसकी अरबी है जोल। वो लड़का बोला हुजूर एक तो मेरी माँ अच्छी नहीं, किब्तिया खानदान से उसका ताल्लुक है, और दूसरा ये है कि मेरा नाम मेरे बाप ने जोल रखा। और जोल वाले कीड़ा होता है, वो भी कीड़ा जो गंदी नाली में रहता है, गोबर के मांड में रहता है, उसकी अरबी है जोल, उसका नाम रखा है मेरे बाप ने। उसका असर क्या होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नाम को बदलकर अच्छे नाम रख लिया करते थे। एक का नाम आसिया था, गुनहगार, एक तो अली से आसिया होता है, से आसिया होता, आसिया गुनहगार। आका ने उनका नाम जमीला रखा, और बहुत से नाम है जिसको आका ने बदल दिया, ये नाम नहीं, ये नाम का, ये मेरा नाम भी मेरे बाप ने गलत रखा है। और दीन के नाम पर मेरे बाप ने हमें कुछ नहीं सिखाया। क्या सिखाएगा? स्कूल नहीं दिया बाप, बेटा तो डांट रहा है, नंबर कम आ गया बेटा तो डांट रहा है। इतना थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, अब कम से कम 80-85 नंबर लाना चाहिए था। यहाँ तो आप डांट रहे हो। नमाज पढ़ने नहीं किया तो नहीं डांट रहे, रोजा नहीं रख रहा है नहीं डांट रहे, आपके भाई से मुंह लड़ा रहा है नहीं डांट रहे, क्या ताली? तो पहले तो बेटे के बाप के हुकूक बाद में बयान होंगे, पहले औलाद के हुकूक शुरू होते हैं, पहले औलाद के हुकूक शुरू होते हैं। माँ ने सिखाया कैसे आदम को, बेटा झूठ मत बोलना, तो झूठ नहीं बोला। माल जाने की नौबत आई, लेकिन कहा मेरे पास 40 रुपया है, और एक सच्चाई ने 40 डॉक्टर की जिंदगी में इंसाफ कर दिया। ये वो
ہم کو آپ صحیح معنی زندگی گزارنے کی توفیق۔ کیا کہا قرآن میں؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مرد کے لیے لباس ہیں اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ اور اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، رسول سے محبت، آل رسول سے محبت، رسول سے محبت۔ یہ پڑھیے، عشق رسول سے سینے کو لبریز کیجیے۔ جنگ بدر میں کسی نے پتہ پوچھا تھا، کس کا پتہ پوچھا تھا؟ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا یہ کیا بات ہے؟ جنگ بدر میں چھوٹے چھوٹے بچے یا پتہ پوچھتے بتائیے کہاں ہمارا جو موبائل ہے وہ لیٹسٹ والا کہاں بھرے گا بتائیے گا۔ اور اس کے بعد ماں بچہ اگر زیادہ ضد کر رہا تو موبائل دے دیا، سکون مل گیا، اپنا وہ کام کر رہی ہے، یہ بچہ اپنا کام کر رہا ہے۔ باپ پریشان لگے گا موبائل، وہاں کیا سکھایا تھا؟ ان بچوں نے کہا تھا حضور میرے چچا حضور عبدالرحمن بن عوف سے جنگ بدر میں یہ بتائیے ابو جہل کہاں؟ اس کا پتہ پوچھا تھا جنگ بدر میں ابو جہل کہاں؟ ابو جہل نے کیا کرے گا؟ سب سے بڑے بڑوں کا سردار ہے وہ، اس زمانے کا سب سے بڑا، اس زمانے کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا، تو اس کو لے کے کیا کرے گا؟ وہ تو سب سے بڑا سردار ہے، وہ تو اس کی سیکورٹی ہے، فوج کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان بچوں نے کہا تھا فوج کا دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ ہمیں یہ مت بتائیے کیا ہے نہیں ہے، یہ بتائیے ہے جو اس کا چہرہ کیا ہے، اس کا تھوبڑا کیا ہے۔ وہ دیکھو بیچوں بیچ میں تمام لوگوں کے گھیرے میں جو بیٹھا ہے نا، وہ جو کھڑا ہے نا، وہ ابو جہل۔ محفل میلاد میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹے بچے کو ڈھکل کے پیچھے کرو، اور جب یہاں نبی شروع ہوتا ہے نا تو اس کو تو جگہ تلاش کرنی ہوتی نہیں، ادھر سے اس کو دھکا مارا، ادھر سے اسے دھکا مارا، نہیں ہوا تو پہن کے بیچوں بیچ ہو کر جو آ گیا، اور کہاں آ گیا؟ امام صاحب کے سب سے پہلے یا نبی پڑھ کے بولتا، اس کو جگہ تلاش کرنا ہوتا نہیں۔ ارے بڑے بڑے تو نے تلاش کر کیسے وہاں تک پہنچے؟ ان کو کیا کرنا ہے؟ کسی کو دھکا مارنے سے خوف نہیں تو کسی کو گرانے سے خوف نہیں۔ بچہ ہے، بڑا بھی بچہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے، بچہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ننگی تلوار لے کر کے ابو جہل کے پاس، اور سب سے بڑے اس وقت کے دہشت گرد کو کس نے گرایا تھا؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے گرایا، اور کہا تھا میں نے قسم کھائی ہے ماریں گے، مریں گے یا ماریں گے ناری کو۔ سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ محبت رسول کیسے پیدا ہوا؟ کہاں کیوں کر پیدا ہوا تھا؟ وہ ماں کی گود میں پیدا ہوا تھا، باپ کی گود میں پیدا ہوا تھا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، رسول سے محبت، آل رسول سے محبت، اور قرآن کی تعلیم، اور کم سے کم 5 کلمہ تو سکھا دیجیے تاکہ حضرات کو پڑھانے کو دقت نہ ہو، پورا کلمہ تو صحیح سے پڑھ لیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلاۃ و سلام